آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم حمد صلاة اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر و احسان، نہایت کرم اور انعام کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی، اور اس ماہ مبارکہ کے عشرۂ رحمت سے گزر کر عشرۂ مغفرت کے پانا اور عشرۂ مغفرت کی برکات و ثمرات کو سمیٹتے ہوئے عشرۂ آزادی جہنم تک آنا نصیب فرمائے۔ نیز آج کی مبارک رات جو کہ قدر و منزلت والی راتوں میں سب سے زیادہ قدر والی رات ہے، ہمیں نصیب فرمائی اس مبارک متبرک اور مقدس رات میں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ بندگی کی لذتیں، دعاؤں کی لطافتیں اور آج کی اور میری اور تعلیم کے ساتھ اپنے دامن کو پھیلانے کی عادتیں ہم سب کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس متبرک اور مبارک رات کے سنتے ان خوش نصیبوں میں جنہیں رب ذوالجلال اس رات کی حقیقی برکتوں سے فیضیاب فرمائے گا، ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مقدس رات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو مخاطب کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا؟ تم تو یہ جانتے ہو کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ رات صرف رات نہیں ہوتی، کوئی رات بے قدری بھی ہوتی ہے اور کوئی قدر والی بھی ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا؟ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، تم نہیں جانتے شب قدر کیا ہے، اس کی عظمتوں کو، اس کی رفعتوں کو تم نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی یہ شان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قدر والی رات کو جو قدر و منزلت عطا کی ہے وہ 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ جو قدر و منزلت ہم نے اس رات کو عطا کی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس رات میں کیا رکھا ہے پہلے ایمان کے لیے؟ اس رات کی قدر اور عظمت کس انداز سے مقرر کی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے؟ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام کے غلاموں پر اس رات کا خوش کرم اور اس کی برکات و ثمرات کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے اور
تھے جبریل امین جو کہ رسول ملائکہ ہے، سارے فرشتوں کے سربراہ سرخیل. کیوں اترتے ہیں؟ یعنی اس رات میں اترنے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ فرشتے تو اترتے ہی رہتے ہیں، کہ پورا نظام کائنات اللہ تبارک کرتے ہیں، ملائکہ کی لگائی کی ڈیوٹیوں کے ساتھ جاری ساری فرمایا ہوا ہے. لیکن اس رات میں خصوصیت کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں؟ حضرت جبریل تشریف فرما ہوتے ہیں. کیوں تشریف ہوتے ہیں؟ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے آتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے آتے ہیں. لیکن اس رات کیا کام ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات کو آتے ہیں سلامتی لے کر، سلامتی لے کر آتے ہیں، سلام لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں. کیونکہ سلام کی بنیادی طور پر سلامتی کی دعا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ جب سلام کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے، اور اللہ کی علم سے ملائکہ جب سلام کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی دعا نہیں بلکہ براہ راست سلامتی ہوتی ہے، کہ اللہ وہ سلامتی کی نعمت دے کر بھیجتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں کہ یہ بہت مختصر سا دورانیہ کچھ لمحے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ پوری رات صبح طلوع ہونے تک سلام لیا حتیٰ اپنا سلام کی ہے اس میں صبح کے طلوع ہونے تک. یعنی یہ تسلسل، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتی کے انعامات یہ صبح تک جاری ساری رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا اور تقریباً تمام مفسرین نے اس کو نقل بھی کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جس کی عمر طویل تھی اور اس نے 80 برس اس حال میں گزارے کہ وہ تمام دن روزہ رکھتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، جو کچھ کماتا اس میں سے نصف اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا، اور پھر تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کرتا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی 80 سال کی تفصیلات جو کہ اس نے اس انداز میں عمر گزاری کی بیان فرمائی، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جیسا کوئی اور عبادت گزار نہیں ہو سکتا؟ اتنی عبادت کرنے والا ایسا شب و روز اس نے عبادت میں بدل کر دی، 80 برس اسی حال میں گزار دی. یہ تو اب اس سے تو کوئی عبادت بڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بعد تو اب کوئی اس جیسا عابد ہو نہیں سکتا. اس کا تو بڑا شرط نکالتا ہے، اس کا مقام مرتبہ بڑا، اس کے لیے اللہ کے دربار سے اجر و ثواب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام نے اس تعجب کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں یقیناً وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اجر و ثواب کا حقدار ہوا، لیکن میری امت کا جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر کو پائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہی اجر عطا فرمائے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے لیے مقرر فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو سرکار علیہ السلام کی تائید میں، حضور علیہ السلام کے فرمان کی توثیق اور تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک نے تصدیق کر دی. ہمارے نبی علیہ السلام جو فرمایا سچ فرمایا، کیونکہ سرکار اسلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، اپنی خواہش سے نہیں فرماتے،
وہ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان کا رب ان پر وحی فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرمان کی تصدیق کے لیے اس آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز، اس رات کے شرف کا سبب، اس رات کا شرف، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کا شرف یہ ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس رات کا سبب شرف ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے سبب سے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر ارشاد کروایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پیغام انقلاب ہے، قرآن اہل ایمان کے لیے دستور حیات ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے آئین زندگی ہے۔ لیکن یہ قرآن خود کس چیز پر نام اور فخر کرتا ہے؟ یہ قرآن خود اپنی شان اور اپنی نازک انداز سے بیان کرتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، میں وہ عزت والی کتاب ہوں جو عظمت والے رسول کی زبان سے پڑھا گیا۔ میں عزت بنا ہوں رمضان کے مہینے کی، میں عزت بنا ہوں شب قدر کی۔ شب قدر کی عزتیں میری وجہ سے، رمضان مبارک کی عزتیں میری وجہ سے ہیں، لیکن میری عزت صاحب قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اس عزت والے رسول کی زبان سے ادا کیا گیا ہوں۔ رسول کریم، یہ تو نہیں ہے مگر قول کہا ہوا، پڑھا ہوا عزت والے رسول کا۔ تو قرآن اپنا شرف اور اعزاز بیان کر رہا ہے۔ تو جس رات اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ باقی 11 مہینوں سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب خود جس پر ناز و فخر کر رہی ہے، تو جب کتاب کا یہ حال ہے تو پھر صاحب کتاب کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا معاملہ ہے نا۔ تو جو کتاب کا عالم ہے، جو کتاب کا پڑھانے والا ہے، جو صاحب کتاب ہے، اس کی کیا شان، اس کی کیا منزلت، اس کی کیا مرتبت ہوگی، یقیناً ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب قرآن اپنی عظمتوں کو بیان کرتا ہے تو دراصل اس کا اپنا بیان عظمتی دراصل حضور علیہ السلام کی شان کے بیان کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ عظمت والی کتاب جسے عطا کی گئی وہ خود کیسی عظمت والا ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے۔ تو پہلی چیز جو اس سورہ مبارکہ بیان کی گئی وہ اس شب کی فضیلت کا سبب، اور وہ ہے نزول قرآن۔ اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ساری فضیلتوں کا سبب قرآن ہے، لیکن خود قرآن اپنی فضیلت صاحب قرآن سے وابستگی کو بیان کرتا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی وہ ہے عبادت پر اجر کی کثرت، یعنی تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب۔ کیونکہ ایک رات ہے، ظاہر اس رات کا ایک مخصوص دورانیہ ہے، اس دورانیے میں مخصوص عبادات کوئی کرتا ہے، تو ایک مخصوص دورانیے میں کچھ مخصوص عبادات کرنے والے کے لیے اللہ نے جو اجر مقرر فرمایا اس کی کثرت اور زیادتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو یہ ہمارے سامنے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1000 مہینوں کی، لیکن اللہ نے 1000 مہینے نہیں فرمائے، اس کے ساتھ خیر بھی فرمایا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ تو اگر صرف 1000 مہینے لگائے جائیں تو بنتے 83 سال 4 مہینے،
یعنی شب قدر میں عبادت کرنے والا اگر واقعی ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کو یاد کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ اس شخص سے کہیں زیادہ ہے کہ جس نے 83 سال 4 مہینے شب و روز اللہ کی عبادت کی۔ ظاہر ہے یہ بات عملاً ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ ہم تو دنیا دار انسان ہے، ظاہر ہے ہمارے تو والدین بھی ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، تجارت و کاروبار بھی ہے، معمولات زندگی بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں بسر ہو جائے؟ لیکن اللہ نے بہانہ مقرر کر دیا، اللہ نے بہانہ مقرر کر دیا، یہ ہیلا ہے، یہ بہانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی رحمت للعالمین سے حصہ عطا کروانے کا، یہ بہانہ ہے۔ یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ بہانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اس لیے تاکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی رحمت للعالمین سے حصہ عطا فرمائے۔ فرمایا نا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا دیا، اور اس رؤوفی اور اس رحیمی کا اظہار اس طرح ہے کہ اگرچہ عمل تھوڑا ہوگا لیکن ہم اس پر اجر کثیر عطا فرمائیں۔ بات کس کی ہے؟ ایمان اور اخلاص کی۔ اگر واقعہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور پر ایمان رکھنے والا، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمتوں کا علم بردار ہے، ان کی اطاعت و پیروی کا تنازع اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے، تو پھر اگرچہ عمل قلیل ہو لیکن اجر کثیر۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائی وہ ہے نزول ملائکہ، فرشتوں کا اترنا۔ اللہ نے فرق فرمائی بات کی، فرشتے جیسا کہ میں نے عرض کیا تو روز ہی اترتے ہیں، ہمیشہ ہی اترتے ہیں، لیکن اس رات میں وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی خاطر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان، ان کی غلامی، ان کی اطاعت و پیروی، ان کے دین کے ساتھ وابستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے اترتے ہیں۔ نزول ملائکہ کا اللہ تبارک نے اخلاص کے ساتھ خاص فرمایا۔ لہذا حضرت سیدنا میر عبد الواحد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ تصوف کے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل میں تحریر فرمایا کہ اولیاء کرام نے اس کا مشاہدہ بھی فرمایا اور اس کا بیان بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ملائکہ اترتے ہیں، قرآن کے فرمان کی صداقت کو مردان خدا نے، اہل اللہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ صرف اترتے ہی نہیں ہیں بلکہ عبادت کرنے والے، ذکر و فکر کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والے، جو بندے بھی اس رات ان معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، وہ ملائکہ نہ صرف یہ کہ اترتے ہیں بلکہ غیر محسوس طور پر ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو اس غیر محسوس کو محسوس کر لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو اس غیر محسوس کو محسوس کر لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ملائکہ آئے، انہوں نے ہم سے مصافحہ کیا، انہیں خوشخبری سناتے، بشارت دیتے، اجر کی، نیکی کی، ثواب کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کی اور مغفرت کی۔ اور یہ نزول کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملائکہ کو کیوں نازل فرماتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کو تکلیف فرمایا تھا تو اس وقت ملائکہ نے حیرت اور استعجاب کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کی تقریر میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ جو عناصر اربعہ کے مجموعے سے ایک وجود تیار کر رہا ہے، اس میں تو بڑے متضاد صفات پائے جائیں گے، یہ تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا، کچھ تو خون والا، جھگڑے اور اختلاف والا،
تو ملائکہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، تو ملائکہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بات میں عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا تو زمین میں ایسے ملائک بنائے گا کہ جو وہاں جا کر قصاص کرے گا، میں یہ اس نے دنیا وہاں جا کر قصاص کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیونکہ ملائکہ نے وہاں پر اعتراض کیا، آپ مفید فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر میں ملائکہ کو خاص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ جائیں اور انہیں دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، ان سے ملاقات کریں، اور جب انہیں عبادت میں پائیں تو وہ یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ یہی تھا جس کی جانکاری آج اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ بات ہے۔ ہم تو وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ تو خون کی صورت میں تھا، ہم تو وہ دیکھ رہے تھے جو عناصر اربع کے مجموعے کے نتیجے میں غصے اور خوف کی صورت میں تھا، لیکن اللہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے جو محبت اور رحم کی صورت میں بھی ہے۔ میں نے تفصیل آپ کو بتائی، ترجمے کی تفصیل 4 چیزیں تھیں، تو ہم وہ دیکھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے نازل فرماتا اور صرف نازل نہیں فرماتا بلکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، بہت بار آپ کو لوگوں نے سماعت کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور پھر تکمیل ماہ رمضان مبارک کے موقع پر اہل ایمان نماز عید کا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اس سجدہ شکر پر ملائکہ کے سامنے فخر کرواتا ہے اور ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی ہے اس کی کیا جزا ہے؟ ملائکہ کہتے مولا اس کی جزا یہ ہے کہ جو کچھ اجرت طے ہوئی اسے وہ تو دیا ہی جائے مگر اس کے سوا بھی دیا جائے، اس کے سوا بھی دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات بطور بہانہ مقرر فرمائی۔ تو تیسری چیز جو تھی وہ نزول ملائکہ کے حوالے سے اللہ نے بیان کر دیا، اور چوتھی چیز سلامتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا عنوان اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ سلامتی ہے۔ کیا سلامتی ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلام دعائے سلامتی ہے، اور ملائکہ جو سلام کرے وہ صرف سلامتی کی دعا نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقتاً سلامتی ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جو کچھ دعا اہل ایمان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے انہیں امن اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جو ایمان کا طلبگار ہوتا ہے، جو عمل کا طلبگار ہوتا ہے، جو روزگار کا طلبگار ہوتا ہے، جو اولاد کا طلبگار ہوتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی امان اور سلامتی عطا کر دیتا ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہے جب اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی سلامتی عطا کر دیتا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ جو صاحب عمل ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کی برکت سے اسے عمل پر سلامتی عطا کر دیتا ہے جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو صاحب اولاد اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کی برکت سے اس کی اولاد کو سلامتی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو صاحب تجارت و کاروبار و روزگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے تجارت و کاروبار و روزگار کو امن و سلامتی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وغیرہ وغیرہ۔ سلامتی ہے، اللہ سلامتی عطا کروانا چاہتا اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حدیث پاک کہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی صاحب ایمان اخلاص کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اس رات میں عبادت پر مداومت استقامت اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی نعمت اللہ سے بات ہے، اس لیے کہ اشراحی آبادی جہنم کا ہے، عطائے رحمت و مغفرت کے لیے ہی تو یہ ہیرا مقرر کیا گیا، یہ بہانہ رکھا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاش شب قدر کے لیے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ تلاش شب قدر، اس رات کو پانا،
اور اس رات کا سرکاری صلاۃ السلام کو پانا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے غلاموں کے لیے. جس طرح سرکاری صلاۃ السلام نے شب برات کے عنوان میں آپ نے سنا کہ سرکاری سلام نے بستر مبارکہ کو چھوڑا، راحت و آرام کو ترک کیا اور جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرمائی، التجائیں اور دعائیں فرمائی. اسی طرح ام المؤمنین ارشاد فرما رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے اور اس اعتکاف کا مقصود یہ ہوتا تھا، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سب اس سے کٹ کے اور سب کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر بیٹھ جاتے تھے کہ مولا میں تو اٹھوں گا ہی اس وقت جب تو میرے غلاموں کی رحمت و مغفرت میرے حوالے فرما. کیونکہ سرکار صلاۃ السلام نے ہر مرحلے پر یہی معاملہ اللہ کی بات میں پیش کیا. تو سرکار سلام متقب ہو جاتے تھے اور اس کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ شب قدر کی تلاش اسے پائے اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی رات، قبولیت کے لمحات میں. تو سرکار صلاۃ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے. سرکار اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک نے اسے پوشیدہ رکھا لوگوں کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے پوشیدہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا. ہم نے اسی لیے اپنی مسجد میں 29ویں شب کو ختم قرآن کریم کا سلسلہ سالانہ سال سے شروع کیا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت لوگ اس چیز سے غافل ہیں کہ جس طرح 27ویں شب اپنی برکتوں اور رحمتوں کے اعتبار سے امکانی طور پر شب قدر ہو سکتی ہے، 29ویں شب کا بھی یہی معاملہ ہے. کیونکہ سرکار صلاۃ السلام نے طاق راتیں بیان فرما دی ہے کہ ان طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے. اور اعتکاف کی عبادت کو اسی لیے سرکار اسلام نے مقرر فرمایا تاکہ یکسوئی کے ساتھ سب سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کی رحمت اور مغفرت کے اس بہانے کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دیا جائے اور اسے پا کر اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوا جائے. تو سرکار صلاۃ السلام نے اس رات کو بھی یعنی 29ویں رات بھی اس میں داخل و شامل ہے. جیسا کہ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ 6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد یہ تصور کر لیتے کہ ہم نے قرآن سن لیا، تراویح پڑھ لی، تو وہ بات ایسے نہ سمجھ نہیں کہ جو اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے. 10 روزہ پڑھ لی انہوں نے، اس کے بعد تراویح ترک کر دی. 15 روزہ پڑھ لی، اس کے بعد تراویح ترک کر دی. بات پڑھتے بھی ہیں لیکن اکثر نہیں بھی پڑھتے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی یقینی ہے جو 27ویں کے ختم شریف کو ختم شد دی عین سمجھتے ہیں، قرآن کا بھی رمضان کا بھی. لہٰذا ہمارا مشاہدہ رہا، تجربہ رہا، کیونکہ میں نے صرف 16.5 سال کی عمر سے امامت کی ابتدا کی. دوری مسجد ریلوے کالونی کی آپ کے پڑوس میں یہ دور نہیں ہے. تو میرا مشاہدہ اور تجربہ رہا، میں نے یہ دیکھا کہ 27 رمضان مبارک کے بعد وہ لوگ جو بالکل پابندی سے پورے مہینے تراویح پڑھ رہے تھے ان کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو تصور 6 روزہ تراویح والوں کا ہے وہی تصور 27 روزہ والوں کا ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ 6 روز کے بعد ہم آزاد ہو گئے، یہ سمجھ رہے 27 کے بعد ہم آزاد ہو گئے. حالانکہ آزادی تو نہیں ہے، یعنی ان معنوں میں کہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے. لہٰذا ہم جب یہاں آئے، یہ 1987 مارچ کی بات ہے، تو ہم نے یہاں آ کر اس بات کی کوشش کی کہ 29ویں شب کو ختم شریف رکھا جائے تاکہ جو طاق راتیں ہیں اس میں سے اس رات کی برکتوں کو بھی لوگ پا سکیں اور تراویح بھی حد الامکان لوگوں کی قائم رہ سکے. ظاہر ہے کہ وہ جب 29ویں تک ہوتی ہے تو پھر وہ پابندی تاکہ ختم شریف 29ویں کو ہوگا. اس حکمت کے تحت ہم نے اس معاملے کا شروع کیا، اس کا آغاز کیا. سرکار اسلام نے فرمایا کہ اسے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی تلاش کرو پر اس لیے مقرر کیا کہ ایک طے شدہ رات اگر ہو جائے تو لوگ اس فہم پسندی کے سبب سے صرف اس ایک رات میں عبادت کر کے باقی میں
سوتے رہیں گے آرام سے، جبکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنا دامن پھیلائے، اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کی دعا کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے، لیکن اس تاخیر کا سبب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم کیا جانا نہیں ہوتا، بلکہ بعض وہ ہیں جن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب ان کا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ان کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے۔ یہ دنیا والی ماں کا معاملہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بچہ روتا ہے تو بس ماں سے چھو جاتی تھپڑ مار کے سلانے والی کرتی نہیں، اس کی بات کرتے تو جو جتنا روتا اور بلکتا ہے اس پر اتنا ہی پیار ہے، اتنی زیادہ اس پر رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں اور شفقتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یعنی جو چوتھی چیز مقرر فرمائی وہ ہے سلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے آخر میں آج کے اس دور پرفتن میں شاید سلامتی سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک ایمان کی بھی سلامتی چاہیے، جان کی بھی سلامتی چاہیے، ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں، قادیانیت عروج پر ہے، رافضیت عروج پر ہے، عیسائیت اور یہودیت عروج پر ہے، وہابیت اپنے عروج پر ہے، نئے نئے سر سے صبح شام پیدا ہو، تو ایمان کی بھی سلامتی کی ضرورت ہے، اعمال کی بھی سلامتی کی ضرورت ہے، جان اور مال کی بھی سلامتی کی ضرورت ہے، سبھی چیز کی سلامتی کی ضرورت ہے، اور جب سب چیز کی سلامتی کی ہمیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا ایک راستہ ہمیں دکھا دیا، سلامتی کا ایک بہانہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، اور سلامتی کے لیے ذریعہ بہترین یقین اور قطعی عطا فرما دیا ہے۔ تو اگر ہم اس سے محروم ہیں تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ یقیناً ہمیں اس طے شدہ اور قطعی اور یقینی راستے کو جو اللہ نے سلامتی کے لیے عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی راتوں کی آخری عشرے کی تاک راتوں کی قدر و منزلت کرنا اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یاد کرنا اس کو۔ تو جو خوش نصیب اس نعمت سے ہم کنار ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات اور اعلانات پاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی، اعمال کی، جان و مال کی حفاظت و سلامتی اور امن و استحکام کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کے وسیلے سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کو امن اور سلامتی کی نعمت عطا فرمائے، اور وہ زمین پہ جہاں کہیں بھی مسلمان کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرمائے، اور اسلامی ریاستوں میں جہاں کہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے اہل ایمان اپنی جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں حضرت علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب احمد برکات عالیہ، جنہوں نے اپنے سینے پر 4 گولیاں کھائی، 9 دن سے ICU میں، کس لیے؟ کیا وجہ تھی؟ حنفیہ عالمگیر مسجد میں بدر شریف کی تقریر فرما کر لوٹ رہے تھے، غزوہ بدر پہ تقریر فرما کے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ موجودہ دور میں ان باقی سیاسی اور مذہبی قوتوں کے لیے ناقابل ہضم تھا کہ جو اس فلسفہ غزوہ بدر کے خلاف اہل ایمان میں بدعملی اور بدعقیدگی کو برباد کرا رہے ہیں۔ کتنی دور ان کے گھر سے مسجد، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کسی ایک واقعے کے نتیجے میں علماء اہل سنت اپنی تدریس و تعلیم اور اپنی تقریر و تصنیف کی دری کو طے کر کے چھوٹی سی الماری میں چھپا دیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایک سلسلہ ہے، اب کوئی کا اور بے باکی کا، جو یہ حق کی وہ شمع ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ روشن رکھنے والا ہے، اور اسلام کا یہ مزاج ہے اور حق کی یہ فطرت ہے کہ اسے جس قدر دبایا جائے اسی قدر بڑھتا ہے۔
یہ سلسلہ ہے. یہاں انہوں نے اس صورت میں اس قربانی کو دیا اور وہاں آپ کے سامنے غازی ممتاز حسین قادری کی خدمت آپ کے سامنے آپ کے نام سے نکال کر کی خدمات کا انجام دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ دور پرفتن ہے. اس دور پرفتن میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے, اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے, کیونکہ ایک طرف بدعقیدگی کا پھیلاؤ ہے اور ایک طرف بدعملی کا پھیلاؤ ہے. اسرائیل اور امریکہ کی جو سازشیں ہیں وہ دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف وہ بدعقیدگی کا پھیلاؤ قادیانیت کی صورت میں, رافضیت کی صورت میں, وہابیت کی صورت میں پھیلا رہے ہیں, تو دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے فحاشی اور عریانی اور ننگ پن کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں, جس میں بدعملی کو فروغ دینے کا ایک تسلسل جاری ساری. اور ہم سب بڑے پتہ ہے سر ہلا کے اور جو کچھ. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے, اپنے آپ کو جھوڑنا چاہیے. یہ رات ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ تمہاری سلامتی ایمان کی سلامتی, عقیدے کی سلامتی, عمل کی سلامتی, جان و مال کی سلامتی, عزت و آبرو کی سلامتی اگر وابستہ ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی وابستہ ہے. تعلیمات قرآنی اور سنت نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام سے وابستگی ہی ہمارے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کا ذریعہ اور وسیلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے.